یہ واقعات جب بھی سنے جاتے ہیں، جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر یہ ہماری رگوں میں، ہمارے مٹیریل میں، ہمارے ڈی این اے میں، ہمارے خون میں اہل بیت کی محبت شامل ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، جب بھی کوئی حق کی بات ہوتی ہے، تو ایک ہی کردار ہمیں سامنے آتا ہے، امام حسین علیہ السلام۔ بے سر و سامانی، کم سامان، کم طاقت، کچھ بھی نہیں ہے، اور شہادت پہ شہادت دیے جا رہے ہیں، شہادت پہ شہادت دیے جا رہے ہیں۔ جب ہم حضرت رسول پہ ذرا سی بھی بات کرتے ہیں، وہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ ابن علی جو دماد رسول، اور آقا کریم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا جیسے ہوتا تو وہ آپ ہوتے، اور ان سے بڑا شجاع، ان سے بڑی روحانیت، ان سے بڑی ولایت کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بی بی زینب کی جو شجاعت ہے، بہادری، اس کے بعد جو انہوں نے دربار میں سارا کیا ہے، یہ اس داستان کو اگر ہم اپنی نصاب میں لے آئیں، ہر پڑاؤ پہ کہتے تھے میں حسین ابن علی نواسہ رسول ہوں۔ ہم کہیں نہ کہیں اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں یزیدیت کی۔ فتح اور شکست کا معنی ہی بدل گیا۔ ہاں، یہ بڑی پیاری بات یہ آپ نے کیسا کی ہے۔ واقعہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں، تھوڑی تعداد، بلکہ تعداد تو تھی نہیں، اسلحے کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، برجیوں کے ساتھ، طاقت تلواروں کے ساتھ، آخر دم تک کہتے رہے بیعت کر لو، تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں ساری مراد، ساری سہولتیں، سارے انعام، سارے خزانے، سارے پیسے، ہر چیز تمہیں عطا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ واقعات جب بھی سنے جاتے ہیں، جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت بڑے اس کے جو تاریخ میں ہے۔ نے نوٹ کیا نا، اس میں تو بڑی ابھی جو میں بول رہا ہوں تو بڑی مشکل سے ضبط کیا ہوا ہے کہ میرا صحیح سیلے بات ہے۔ رواں ہے، کہ سمندر ہے جو میری آنکھوں سے دریائے فرات جی، نہ ابلنے کو تیار ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو کیونکہ میں نے یہاں پہ بات کرنی تو میں اپنے آپ کو نا ضبط کر کے روک رہا ہوں۔ واقعہ چھوٹی بات ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر یہ ہماری رگوں میں، ہمارے مٹیریل میں، ہمارے ڈی این اے میں، ہمارے خون میں اہل بیت کی محبت شامل ہے۔ ایسا ہی۔ ہمارے ہی نہیں، گاندھی کا اقرار کرنا، نیلسن منڈیلا کا کہنا، دنیا کی تاریخ میں جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، جب بھی کوئی حق کی بات ہوتی، تو ایک ہی کردار ہمیں سامنے آتا ہے، امام حسین علیہ السلام۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، جب بھی ان کا نام آتا ہے، ان کا عقیدت آتی ہے۔ ابھی زندہ مثال آپ کی میں ہم دیکھتے ہیں، جو وہ شمع روشن کر گئے ہیں اس کی کربلا کے میدان میں، امریکہ نے اور اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا ہے، وہی چراغ، وہی روشنی، وہی جذبہ، وہی حرارت ہمیں نظر آئی ہے کسی دنیا کے ملک میں، بڑے سے بڑے ملک ہے، چائنا ہے، اٹلی، فرانس ہے، بڑے انگلینڈ ہے، کسی کی ضرورت نہیں کہ امریکہ بہادر کے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ صحیح بات ہے۔ بے سر و سامانی، کم سامان، کم طاقت، کچھ بھی نہیں ہے، اور شہادت پہ شہادت دیے جا رہے ہیں، شہادت پہ شہادت دیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مانی تمہاری بات، ہم نے حق پہ کھڑے ہونا ہے۔ یہ جو ہمارے ڈی این اے میں شامل ہوگی نا، یورپ کیوں پریشان ہے، یورپ جو امریکہ کیوں پریشان ہے ہم سے بیٹا؟ یورپ امریکہ ہم سے اس لیے پریشان ہے کہ ہمارا ان کا جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت عقیدت ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پہ کارٹون بنایا، کوئی فلم بنایا، انہیں پرواہ کو نہیں۔ ہمارا یورپ اس لیے پریشان ہے کہ ان کا پہلے دن سے لے کر 100 سال کا بابا بھی کوئی اگر اٹھاتے ہیں، جب ہم حضرت رسول پہ ذرا سی بھی بات کرتے ہیں، وہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، بے شک، ادھر تو نہیں آنا ہے، نہیں تو بے کرنا ہے۔ شک، یعنی کہ بے شک۔ ہمارا پہلے دن سے 100 سال کا بابا بھی اگر ہے نا، اسے کہیں کہ حضرت رسول کی کیا کر کے، میں اپنے سینے پہ سارے کھانے کو تیار ہوں، میں سارے تیر کھانے کو تیار ہوں۔ یہ جذبہ انہیں تنگ کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت رسول کی جو آنچ، جو حرارت، جو چراغ ان کے سینے میں روشن ہے، جب تک یہ روشن ہے، ان کے میں سے کوئی نہ کوئی بندہ اٹھتا رہے گا، ہمارے خلاف مخالفت کرتا رہے گا۔ اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیا، بہت ساری چیزوں نے مسخ کر دی، لیکن جو آقا کریم اور اہل بیت کی محبت کا جذبہ ہے، یہ جذبہ وہ پوری کوششوں کے بے باوجود، شک۔ ان کے ترجمے، ان کی لفاظی، ان کے ہر دور میں بیٹا انہوں نے اور کام کیا نا، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ ہمارے حکومتیں تھی، ملوکیت تھی، کہ کس طرح ابن علی پہ یہ تشنام ترازی اور ان پہ یہ گالی گلوچ کرتے تھے۔ یعنی کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ خرید لیتے تھے جو اہل حکومت ہیں، اور خریدنے کے بعد ان کو دیکھو کیسی کیسی تو جہاد دیتے تھے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ اور وہ ابن علی جو دماد رسول، اور آقا کریم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا جیسے ہوتا تو وہ آپ ہوتے، اور ان سے بڑا شجاع، ان سے بڑی روحانیت، ان سے بڑی ولایت کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور کس کلیجے کے ساتھ، کس جرت کے ساتھ ہر دور میں کچھ ایسے منافقین، فراڈی لوگ ہیں۔ میں تو علماء سو کہتا ہوں، جو ہمارے نیک علماء ہیں، ہمارے ماتھے کا تاج ہے، ہمارے سر کا وہ عزت ہے، لیکن وہ جو علماء سو ہے، جن کے اندر یہ پتہ نہیں جرت کہاں سے پیدا ہوتی تھی کہ اہل بیت کی اتنا مقام نہیں ہے، اور جو کتنے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ اقتدار کی لڑائی تھی، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور بدقسمت ہے کہ ہمیں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ، صوبائی طور پہ، ملکی طور پہ اہل بیت گھرانہ، اور جو یہ سارا جو واقعہ کربلا کا چہرہ ہے، اس کو پڑھانا چاہیے تاکہ ان کا اصل کریکٹر سامنے آ سکے۔ ان میں بچے بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں بڑے بھی تھے، ان کے کریکٹر سب کے بچوں کے لیے، کہ بچے کیسے علی اصغر ہے، بی بی سکینہ ہے، اور پھر بی بی زینب کی جو شجاعت ہے، بہادری، اس کے بعد جو انہوں نے دربار میں سارا کیا ہے، یہ اس داستان کو اگر ہم اپنی نصاب میں لے آئیں تو ہمارے بچوں کو بچپن سے پتہ ہو کہ علی اصغر نے کیا کریکٹر ادا کیا، بی بی سکینہ نے کیا کریکٹر ادا کیا ہے۔ اور جب مجھے بڑا کبھی میں نا وہ میرے سے بولا ہی نہیں جاتا، جب میں کبھی سوچتا ہوں کہ بی بی سکینہ جب زینب کے ساتھ کھڑی تھی اور کسی نے گستاخی نظر سے دیکھا تھا، تو میرا لگتا ہے کہ مجھے کیمے والی مشین میں ڈال دیا گیا ہے۔
کیسے یہ لوگ تھے. اور جب ابن زیاد اور وہ جو امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے دانتوں پہ جب وہ چھڑی مار رہا تھا, میں ان کی جرت پہ حیران ہوں. اور کسی نے وہاں پہ حضرت انس سے کون سے کھڑے ہو کہا تھا کہ میں نے ان رخسار کو, ان دانتوں کو آقا کریم کو چومتے دیکھا ہے. پتہ تھا سب کچھ. اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے بیٹا نکلے ہیں اور ہر پڑاؤ پہ کہتے تھے میں حسین ابن علی نواسہ رسول ہوں, تو میں حیران ہوں کیسے مسلط کے والے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. اور بعض کو میں کہتا ہوں جس طرح کوفی چپ ہو گئے اور جس طرح زینب ہر چوراہے پہ ہر گلی پہ للکار رہی تھی اور کوفی دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اگر ہم آج دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ہم کیسے تعلیمات لکھ لیں, تو ہر گلی ہر چوراہے ہر محلے میں زینب بن چیخیں مار رہی ہے اور سارے کوفی بن کے بیٹھے ہیں. تو ہم کہیں نہ کہیں اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں یزیدیت کی. سچ کیا ہے, فلسفہ حسین کیا تھا اور حقیقت یزید کیا تھا, ہم اسے پیچھے ہٹ گئے, اس کے پیچھے ہٹ گئے. تو ہمیں ان کے کردار کو, ان کی سیرت کو, ان کے نظریے کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر یہ ہماری بقا ہے, ہماری زندگی. اگر نہیں لائیں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا. وہ تو انکار کرنے والا لیکن وہ بھی مانتا ہے کہ یہ ظلم کا سب سے بڑا واقعہ تھا. اور اس کے بعد نا بھٹی صاحب کیا ہوا کہ فتح اور شکست کا معنی ہی بدل گیا. ہاں, یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی. کیسا واقعہ ہے؟ بڑی پیاری بات آپ نے کی نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وقتی شکست جو ہے نا, وہ وقتی شکست اور وقتی فتح جو ہے نا اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں, تھوڑی تعداد, بلکہ تعداد تو تھی نہیں, گھر کے لوگ تھے, خاندان تھا, بچے تھے, عورتیں تھے, خواتین تھے, تھوڑی تعداد, تھوڑے لوگ. اور اس کے بعد جب مقابلے پہ طاقتور فوج, اسلحے کے ساتھ, نیزوں کے ساتھ, برجیوں کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ, ایک طرف ایک لشکر جرار ہے, طاقت کا بھرپور بجائے, ایک طرف نہتے لوگ امام حسین علیہ السلام. اب یہ پتہ تھا, واضح تھا کہ یہاں پہ دنیاوی طور پہ فتح کس کو حاصل ہونی ہے, شکست کس کو حاصل ہونی ہے. جب کسی انسان کو بیٹا پتہ چل جائے نا کہ مجھے اب شکست ہونی ہے, تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے. وہ اپنی جان آخر دم تک کہتے رہے بیعت کر لو تمہیں نجات مل جائے گی, تمہیں ساری مراد, ساری سہولتیں, سارے خزانے, سارے پیسے, ہر چیز تمہیں عطا کرنے کو تیار ہیں, بیعت کر لو. جب کسی کی گردن پہ رکھ دیا جائے نا, تلوار رکھ دی جائے, تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو کہا کہ وہ نہ بابا لڑ جاتے ہیں. امام حسین نے کہا کہ نہیں, اگر میں آج مان گیا تو روز قیامت تک فتح و شکست کا معیار بدل جائے گا. اس دن جو شکست, ظاہر شکست انہوں نے دی ہے امام حسین اللہ سے قافلہ کو, وہ شکست نہیں, وہ فتح عظیم ہے. اور اس دن جو وقتی فتح حاصل کی ابن زیاد اور شبر اور ٹولے نے, وہ فتح نہیں ہے, وہ ابد تک کے لیے ملعون ٹھہرے, ناپکار ٹھہرے, توحید زدہ ٹھہرے. اور اب تک جو بندہ جو لعنت کرتا ہے ان پہ, جو ان پہ ملامت کرتا ہے, وہ قیامت تک ہو گیا. یعنی کہ شکست اور فتح دنیا میں قانون, وہی فتح شکست اور فتح ہم نے ایران میں کی ہے. دنیا میں قانون یہ چلتا ہے کہ جس کو فتح حاصل ہوگی وہ شادیانے میں جاتا, نعرے مارتا کہ میں نے فتح حاصل کر رہی اور میں امر ہو گیا. لیکن یہ فتح شکست سے بڑی شکست تھی. یہ جو فتح ہوئی ہے یہ فتح نہیں تھی, شکست تھی. اور جو شکست تھی وہ سارے زمانے کی فتحوں پہ بھاری ہوگی. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ محرم کے جو مہینہ, محرم کے مہینے میں ایک سے بڑھ کر ایک واقعات ہوئے. اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا, پھر اور ہم آگے جاتے ہیں, نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگ گئی, پھر ہم جب آگے اور جاتے ہیں تو پھر جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو آگ سے نجات ملی, اور حضرت ابراہیم اسماعیل کی قربانی کا واقعہ آتا, سارے واقعات آتے ہیں. یہ ساری قربانیاں ایک طرف, لیکن ایک پرڑے میں یہ ساری قربانیاں رکھ دیں, دوسرے پرڑے میں اب حضرت امام حسین کی قربانی رکھ دیں. ساری قربانیاں ایک طرف اور امام حسین اللہ کی قربانیاں پر. فتح شکست کا معیار بدل دیا اور بتا دیا کہ زندگی میں اگر اس دن مسلط کا شکار ہو جاتے تو پوری تاریخ میں جب بھی کوئی طاقتور اٹھنا تو اس نے کہنا ٹھیک ہے, اس کو سند مل جانی تھی, لیجٹمائٹ ہو جانا تھا, اس نے قانونی حیثیت ملنی تھی کہ یہ ٹھیک ہے. آواز بلند کر کے انہوں نے لکیر کھینچ دی کہ نہیں, جب بھی حق اور باطل آئے گا آپ نے باطل کو چھوڑ کے حق کا ساتھ دینا ہے. جو یزیدیت ہے, جو کفر کی شکل میں پھر رہی ہے, اس کا ساتھ ہم نے نہیں دینا, ہم نے حق کا ساتھ دینا.